حضرت عمر فاروق کا دور خلافت عدل و انصاف کی روشن مثال تھا۔ وہ صرف مسلمانوں کے خلیفہ نہیں تھے بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ ان کا یہ یقین تھا کہ حکمران اور عام آدمی اللہ کی نظر میں برابر ہیں، فرق صرف تقوی کا ہے۔ اسی سوچ نے ان کی شخصیت کو تاریخ کا عظیم ترین عادل حکمران بنا دیا۔ ایک دن مدینہ میں ایک معاملہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ایک عام مسلمان نے حضرت عمر کے خلاف شکایت درج کروائی۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ حضرت عمر نے ایک زمین کے معاملے میں اس کا حق پورا ادا نہیں کیا۔ یہ بات سن کر لوگ پریشان ہو گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ خلیفہ وقت کے خلاف بھی کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر کو جب اس شکایت کا علم ہوا تو انہوں نے نہ غصہ کیا نہ ناراض ہوئے، بلکہ فوراً فرمایا، اگر کسی کا حق مجھ پر ہے تو وہ ضرور لے۔ حضرت عمر خود اس شخص کے ساتھ قاضی کے پاس پہنچے۔ اس زمانے میں قاضی شریح علیہ السلام انصاف کے لیے مشہور تھے۔ جب حضرت عمر قاضی کے سامنے حاضر ہوئے تو قاضی احتراماً کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر نے فوراً فرمایا، قاضی صاحب، اگر آپ میرے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ انصاف کے خلاف ہے۔ یہاں عمر اور یہ شخص برابر ہیں۔ یہ سن کر قاضی شریح بیٹھ گئے اور مقدمہ شروع ہوا۔ مدعی نے اپنی بات رکھی اور کہا کہ زمین اس کی ہے اور اس پر حضرت عمر نے قبضہ کیا ہے۔ قاضی نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے عمر، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ قاضی شریح رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا، پھر زمین مدعی کی ہے۔ یہ فیصلہ سن کر مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ لوگ حیران تھے کہ خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے نہ اپنے عہدے کا فائدہ اٹھایا، نہ غصہ کیا، بلکہ فوراً فیصلہ قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قاضی شریح رضی اللہ عنہ نے بالکل درست فیصلہ کیا۔ جب میرے پاس گواہ نہیں تو حق میرے حق میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر مدعی شخص کانپنے لگا۔ اس کے دل پر اس انصاف کا ایسا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کھڑا ہوا اور بولا، اے امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ زمین واقعی آپ ہی کی ہے۔ میں نے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقدمہ کیا تھا کہ اسلام میں انصاف کیسا ہے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم نے حق واپس لیا ہے تو زمین تمہاری ہے، مگر یہ یاد رکھو کہ اسلام میں انصاف صرف باتوں میں نہیں، عمل میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ زمین اسی شخص کو صدقہ کر دی اور فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن کوئی یہ کہے کہ عمر نے اس کا حق روکا تھا۔ یہ واقعہ مدینہ میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اسلام میں خلیفہ بھی قانون سے بالاتر نہیں، یہاں طاقت نہیں، انصاف بولتا ہے۔ یہی وہ عدل تھا جس نے غیر مسلموں کے دل بھی اسلام کی طرف مائل کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب تک کمزور طاقتور سے اپنا حق نہ لے لے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام میں سب برابر ہیں۔ عہدہ، طاقت اور حکومت انصاف سے اوپر نہیں۔ اصل عظمت حق ماننے میں ہے، نہ کہ حکم چلانے میں۔ حضرت عمر کا یہی کردار تھا جس نے انہیں تاریخ میں زندہ کر دیا۔ وہ چاہتے تو قاضی کو ڈرا سکتے تھے، فیصلے کو بدلوا سکتے تھے، مگر انہوں نے عدل کو بچایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا نظام انصاف پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج صدیوں بعد بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے تو عدل، سچائی اور دیانت خود بخود ذہن میں آ جاتی۔